ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لا تعداد رحمتیں، برکتیں اور درود و سلام ہو نبی دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین ذی وقار، زمانہ جاہلیت کی عادات اور اس کے مقابلے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے ارشادات، اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں عربوں کے ہاں پیدائش سے متعلقہ بچوں کی پیدائش کے موقع پر جو رسوم و رواج تھے، اولاد کے بارے میں ان کے جو نظریات تھے، اور اس بارے اسلام نے جو کچھ اس میں تبدیلیاں کی، اس بارے میں ہماری بات ہوئی تھی۔ ابھی انشاءاللہ وفات سے متعلقہ ان کے ہاں جو رسوم تھے اور اسلام نے جیسے ان میں سے کچھ چیزوں کو قبول کیا اور باقی کو رد کر دیا، آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ یہی ہوگا۔ ایک آدھ بات یہ باقی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں جو رسوم و آداب تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب کسی گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو سب سے پہلے یہ کوشش کرتے کہ اپنے کسی مقدس مقام پر لے کر جائیں۔ پھر ایک یہ کوشش ہوتی کہ جو ہم میں سے باعزت اور بڑی عمر کا آدمی ہوتا، وہ اس کے لیے تہنیک، یعنی جسے ہم گٹی دینا کہتے ہیں، وہ یہ کام کرے، یا ہمارے ہاں پنجابی میں لفظ گڑتی بولا جاتا ہے، یہ کام کسی بزرگ سے، صاحب شرافت انسان سے کروایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے جو خیر کی بات تھی اس کو باقی رکھا، مطلب کسی مقدس مقام پر لے کر جانا یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو کوئی کہے کہ میں فلاں دربار پر لے کر جا رہا ہوں، یہ اس کو لے کر بیت اللہ ہی پہنچنا ہے، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات یہ اسلام میں بھی سنت ہے کہ جو آپ میں سے صاحب عزت، صاحب کرامت، بزرگ نیک انسان ہے، اس سے بچے کی تہنیک کروانا اور وہ اس کے کان میں اذان کہے، یہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پر آ کر جو سب سے پہلے کسی بچے کی مسلمان کی پیدائش ہوئی وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ وہ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد ان کو لے کر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور کو نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالی، جس کو تہنیک کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد، یہ کوئی ابتدائی طور پر کوئی چیز اس کے منہ میں ڈالنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی کی، اس کی نیکی کی، تقوی کی، والدین کے لیے اس کی بھلائی کی دعا کی۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں بھی یہ ایک سنت بھی گویا کہہ لیں خیر کی بات یہ رائج ہے، جب کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو امام حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ بھی اس موقع پر دعا دیتے، بارک اللہ لک فی الموہوب لک، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو بیٹا یا بیٹی جو بھی عطا کیا اللہ تمہیں اس میں برکت دے، وشکرت الواہب، اور آپ کو اللہ توفیق دے کہ عطا کرنے والے رب کے آپ شکر گزار بن جائیں، وبالغ اشد ورزقت برا، اور یہ بھی دعا کہ یہ اپنی جوانی کی عمر تک بھی پہنچے اور آپ گھر والوں کو اللہ اس کی نیکی اور تقوی اور خیر اللہ وہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ یہ دعائیں گویا خیر اور برکت کا ذریعہ ہیں کہ ہمارے ہاں بچہ جو دنیا میں آتا ہی ہے تو فوراً اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں لکھا کہ مسلمانوں میں یہ سنت رائج ہے ابتدا سے اب تک کہ بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے۔ وہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس بچے کے کان میں جو سب سے پہلی بات جائے وہ اللہ کا نام ہو۔ اس کا اگرچہ اس وقت بات شعور نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنی طرف سے گویا یہ شعور دلا رہے ہیں، اس کا اللہ کے نام کے ساتھ اس کی زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی ایک سنت اور ہمارے معاشرے میں یہ رائج بھی ہے اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا وہ اس کا نام بھی بعض دفعہ رکھ دیتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے نام رکھے تھے۔
دوسرا مسئلہ ہے وفات سے متعلقہ. یہ وفات بھی جس طرح پیدائش ہماری زندگی کا حصہ ہے بچوں کا، اسی طرح کسی کی وفات بھی ہماری زندگی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے. آئے روز کوئی قریبی عزیز و اقارب، کسی کے والدین، کسی کے بہن بھائی، کسی کے اولاد، چچا تایا، اقارب میں سے کوئی نہ کوئی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو واپس بلا لیتے ہیں. اسلام کی روح یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. کسی کو اولاد دینا یہ بھی اللہ رب العزت ہی کی مرضی اور منشا ہے، اور کسی کو واپس لے لینا یہ بھی اللہ ہی کی مرضی اور منشا ہے. جس طرح ہمیں ایک فطری کسی کی آنے کی خوشی ہے تو یہ بھی فطرت ہے کہ جانے کا غم بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا انسان اللہ تعالیٰ نے فطرتاً کمزور بنایا. ملنے والی چیزوں پر خوش ہوتا ہے اور اس سے جدا ہونے والی، اس سے چھین جانے والی چیزوں پر انسان غمی کا اظہار بھی کرتا ہے، اس پر انسان پریشان بھی ہوتا ہے. لیکن پریشانی اپنی جگہ پر، غم کا اظہار اپنی جگہ پر، لیکن شریعت اس کو بھی ایک دائرے میں رکھنا چاہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا انسان بالکل ہی پاگل، مجنون اور بیوقوف ہو جائے، اس موقع پر ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے اور اللہ رب العزت کے بارے میں بھی نازیبا کلمات کہنا شروع کر دے، جیسا کہ عام طور پر نوحہ، ماتم اور اس طرح کے موقعوں پر یہ کلمات کہے بھی جاتے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت میں یہ سارا کچھ ہوا کرتا تھا. وہاں پر عرب میں پیدائش پر خوشی تو ہوتی تھی، لیکن عربوں کے ہاں کسی کی وفات پر غم کا اظہار شدت کا ہوتا تھا، انتہا سے زیادہ. مطلب کسی کا فوت ہونا، اس پر سالوں تک بھی اس انسان کی تعزیت اور اس کے لیے ماتم اور نوحہ اور مرثیے جاری رہتے. تو اسلام نے اس کو اچھا نہیں سمجھا. مطلب جیسے کسی کو اللہ فوت کر دے، اپنے پاس لے جائے، اب نہ تو ہمارا رونا دھونا اس کو واپس ہی لا سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارا یہ کام اس کی کسی بخشش یا نجات یا عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے میں ہی انسان کے لیے عافیت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. ہم نہ بھی کریں تو پھر بھی اللہ کا فیصلہ تو صادر ہونا ہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کئی جگہ کہا کہ میرے جو فیصلے ہیں کوئی اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. جس کو میں نے دنیا میں آنا یا لے کر جانا لکھا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ دیر ہو سکتی، نہ تقدیم نہ تاخیر. وہ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے معاملات، اللہ کے فیصلے، اللہ کے طریقوں کو کوئی بندہ بدل نہیں سکتا. آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ سکتے. اس لیے اللہ کے فیصلے کو صبر اور رضا کے ساتھ برداشت کرنا یہ اسلام کی منشا ہے. اسلام یہی چاہتا ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، ایک تو جب کوئی فوت ہوتا، اس کی وفات کے بارے میں جو اعلان ہوتا وہ اس طرح ہوتا کہ اس انتہائی چیخنے چلانے کا انداز، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے اور اس پر بڑے غم کا اظہار کرتے، اور اس انسان کے فخر والی چیزیں جو اس کی زندگی کی ہوتی اس کے اعلان کیے جاتے کہ فلاں آدمی جو ایسا تھا جس نے یہ کام کیا، اتنے بندے قتل کیے، زندگی میں یہ کچھ کیا، وہ فلاں آدمی وفات پا چکا. اور اس کا اعلان کرنے کے لیے بندہ اپنے کوئی کپڑے پھاڑ لیتا، یا بعض ہوتا کسی جانور کی دم پر آگ والی کوئی چیز لگائی جاتی، اور اس طرح کے مختلف طریقے تھے. اسلام نے ان کو ناجائز سمجھا. یہ ایک اطلاع ہے تو جس طرح ہوتی ہے نارملی ویسے ہی اطلاع دی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کہ نجاشی بادشاہ، اس کی وفات کا اعلان ہوا. آپ کے بہت سارے صحابہ کرام تھے، وہ کوئی شہید ہوئے، فوت ہوئے. کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ بے صبری کا یا اللہ کے فیصلے پر کوئی جزا فضا کا اظہار کیا گیا. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا من دعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا. جس نے زمانہ جاہلیت والے کام کیے، ان جیسی پکار زبان سے نکالی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی حدیث مبارکہ، کیونکہ اسلام جاہلیت کو ختم کرنے آیا، جاہلیت کو باقی رکھنے نہیں آیا تھا. اسی طرح دوسری بات یہ ہوتی کہ جب عربوں میں یہ رواج تھا کہ فوت ہونے والا جب اس کا کفن دفن ان کے ہاں بھی معروف تھا، قبروں کا تصور بھی تھا، لیکن ان کے ہاں نماز جنازہ وغیرہ کا کوئی طریقہ نہیں تھا. بلکہ یہ ہوتا کہ جو فوت ہوا اس کے میت کو سامنے رکھا جاتا تو اس کا کوئی قریبی آ کر اس کے بارے میں اس کے فخر کی کوئی چیزیں، اس بندے کے بارے میں اوصاف، اس کی خوبیاں ان کا اعلان کرتا، اور ایک آدھ جملہ کہتے جو ان کے لیے دعائیہ جملہ تھا کہ لا تبعد، کہ تو ہم سے دور نہ ہو، اللہ تمہیں دوبارہ کسی نہ کسی طرح ہمارے ساتھ رکھے. اس طرح کے کلمات کہتے. اسلام نے اس کے مقابلے میں بڑا خوبصورت انداز دیا ہے، یعنی کسی کی وفات پر بھی اسلام نے اس کو عزت اور کرامت کے ساتھ رخصت کرنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا
کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کی تکفین یعنی اس کو کفن دینا فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کی فوت ہونے کے بعد اس کا ولی ہو تو وہ اس کو بہترین کفن دے، فَأَحْسِنُوا کفنا، اس انسان کو بہترین اچھے طریقے سے یعنی لباس میں کفن کے ساتھ رخصت کرے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ عورتیں بھی جنازے کے ساتھ جاتی تھی، آپ نے اس طریقے سے روک دیا کہ عورتیں آگ لے کر جاتی، بین کرتی ہوئی جاتی، ماتم کرتے ہوئے جاتی، اپنے کپڑے پھاڑ لیتی، اب بے پردہ ہو جاتی اور بے صبری کے کلمات کہتی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یا جو فوت کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے اس کے بارے میں نازیبہ جملے کہتی۔ تو اسلام نے اس کو روک دیا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ننہا عن اتباع الجنائز، کہ ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے روک دیا گیا، اس لیے کہ عورتیں جا کر وہاں کئی قسم کی بدعات کا اظہار کرتی تھی۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں یہ کام بھی ہوتا تھا کہ لوگ کفن جب کسی کو دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ جاتے، کئی دن خیمہ لگا لیتے۔ اسی طرح قبر کے بارے میں یہ تھا کہ بندہ جس طرح کا ہوتا اس پر جانوروں کی قربانی بھی کرتے، اس کی قبر پر کئی دفعہ شراب بھی بہائی جاتی، وہاں پر مجاور بن کر بیٹھتے، دعائیں بھی کرتے، اس کو وسیلہ بھی بناتے۔ اس طرح کی دیگر کئی خرافات تھیں۔ اسلام نے ان چیزوں کو بدلا جو کہ فضول قسم کی معاملات ہیں، جن کا عملی زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے بلکہ اللہ سے بھی دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسلام میں یہ تھا کہ وہاں ان کے طریقے کی بجائے نماز جنازہ ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر اللہ رب العزت کے حضور اس بندے کے لیے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اگر وہ گناہگار ہے تو اس سے درگزر کر دے، اگر نیک ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، اس کے گھر والوں کو اللہ صبر عطا کر دے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ محفوظ کر لے۔ یہ ساری دعائیں اس کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ کہیں بہتر طریقہ ہے کہ رخصت کرنے والے کو آپ اس طرح رخصت کریں کہ اللہ کے حضور اس کی معافی کی درخواست کریں، اور پھر اس کو دفن کرتے وقت بھی نہ وہاں پر ایسی کوئی فضول رسومات کا اسلام نے لحاظ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر پر جو عقر کہتے ہیں جانوروں کو ذبح کیا جاتا، عرب یہ سمجھتے تھے، وصیت بھی کر کے جاتے کہ جب ہم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو میری قبر پر نہ بلیہ یعنی کسی جانور کو ذبح کرنا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن بندہ جب اٹھے گا اگر اس پر کوئی جانور ذبح کیا گیا اس جانور پر سواری کرتے ہوئے آئے گا۔ یہ فضول بات تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی روک دیا۔ اسی طرح قبروں کو وہ بہت پختہ بناتے، ان کے اوپر عمارتیں بناتے، پھر مجاور بن کے بیٹھتے۔ آپ نے ان چیزوں کو ناجائز سمجھا، ان سے بھی روک دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کہ قبروں پر بیٹھا جائے مجاور بن کر، وَإِن يُبْنَى عَلَيْهِ کہ ان پر عمارتیں تعمیر کی جائیں، وَإِن يُجَسَّسَ کہ قبروں کو پختہ بنایا جائے، کیونکہ جو فوت ہو چکا وہ اپنے انجام تک جا چکا ہے، اب اس کے بعد یہ ساری خرافات ہے، اس کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعد والوں کے لیے بھی وقت کا ضیاع اور خام خواہ پیسے کا بھی ضیاع ہے۔ اسلام ایسی خرافات کو پسند نہیں کرتا۔ پھر قبروں کو عالی شان طریقے سے بنانا یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، وہ تو عبرت کی جگہ ہے، وہاں پر عمارات اور گنبد اور عمارتیں خوبصورتی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب عرب تقریباً فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند صحابہ کے ساتھ اور دیگر کچھ صحابہ کو بھیجا یمن کی طرف، دیگر علاقوں میں، نجران میں، کہ جہاں کہیں آپ کو کہ ایسی قبریں نظر آئیں جو اونچی اونچی اور عالی شان بنائی گئی ان کو زمین کے برابر کر دو، اس لیے کہ اسلام ان خرافات میں انسانوں کو زندہ نہیں رکھنا چاہتا۔ جو فوت ہو چکا وہ اللہ کے یہاں پہنچ چکا، آپ نے اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا، بعد میں دعائے خیر کر سکتے ہیں، لیکن ساری زندگی ان کے غم میں گزار دینا یہ اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، کوئی انسان فوت ہوتا وہ وصیت کر کے جاتا اپنی اولاد کو، قریبی عزیز و اقارب کو، کہ میرے وفات پر تم نے بہت رونا پیٹنا ہے، بہت زیادہ گریہ زاری کرنی ہے، ماتم کا اظہار کرنا ہے، میری خوبیاں اور میرے اوصاف بیان کرنے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک شاعر لبید تھا، اس نے اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کی تھی، 2 بیٹیاں تھی، کہ تم نے میری میت پر 1 سال تک نا یہ ماتم اور گریہ زاری کی کیفیت رکھنی ہے، جس سے لوگوں کو علم ہو جائے کہ میں کتنا بڑا انسان تھا۔
اب یہ چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں. جو انسان اپنے انجام کو پہنچ چکا، کسی کے بتانے سے کوئی بدل جانا ہے؟ میں 1000 بار کسی کو کہہ لوں یہ اچھا تھا یا برا تھا، میرے کہنے سے کسی نے اچھا یا برا تھوڑا ہونا ہے. وہ تو اللہ کے ہاں اپنے اعمال کے ساتھ ہے، جیسے اعمال ہے ویسے اللہ سے جزا پالے گا. بلکہ شریعت تو کسی کو کافر یا جہنمی کہنا یا کنفرم کر کے کسی کو جنتی کہنا اس کو بھی پسند نہیں کرتی. ایک دفعہ کسی انسان کے بارے میں ایک عورت نے کہا کہ یہ بندہ تو کتنا اچھا انسان تھا، وہ تو جنتوں میں پکا مزے کر رہا ہوگا، ایسے ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ اس کا انجام کیا ہے؟ مطلب جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو کسی کے بارے میں کنفرم کر کے ایسا حکم نہیں لگا سکتے، نہ جنتی کا نہ جہنمی کا. اس لیے گریہ زاری اور رونا پیٹنا ہر چیز کو شریعت نے پسند نہیں کیا. صحیح بخاری دیگر کتابوں میں روایات ہیں کہ آپ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی، نام لیا الحالقہ السالقہ، کہ وہ عورتیں جو کسی کی عربوں میں رواج ہوتا تھا کسی کا فوت ہونے والے پر اپنے سر کے بال منڈوا دیتی، کٹوا دیتی، یہ اظہار ہوتا کہ ہمیں اس کے جانے کا بڑا غم ہے. اپنے کپڑے پھاڑ دیتی، اس کو شاکہ کہتے ہیں، کو اپنے کپڑے پھاڑ کر اظہار کرتی کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا. اسی طرح اپنے منہ پر تھپڑ مارنا، اپنے آپ کو بے پردہ کر لینا، بال کھلے چھوڑ دینا، اس طرح کی دیگر خرافات جو کئی دفعہ ہمارے معاشروں میں بھی پائی جاتی ہیں، یہ قطعاً شریعت کے اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. اللہ کے حکم پر اپنی طرف سے بے صبری کا اظہار ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ بڑی بے صبری سے رو رہی ہے، بڑے نازیبا کوئی کلمات کہہ رہی، نہ شکری کے کلمات کہہ رہی ہے، سرے بازار بیٹھی گھر سے نکل کر اور اپنے ماتم کا اظہار کر رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کہا کہ بھئی جو اللہ کا فیصلہ تھا اگر تو اس پر صبر کا اظہار کرے تو اللہ کے ہاں تیرے لیے فلاں فلاں اجر ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کو کیا پتا کہ بیٹے کے جانے کا کیا غم ہے، آپ مجھے یہ نصیحت کر رہے ہیں، آپ کا ایسا کوئی فوت ہوتا تو میں دیکھتی کہ آپ کیسے صبر کرتے. اس نے آپ کی بات ماننے کی بجائے الٹا کلمات ایسے کہے جو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے نہیں تھے. پھر اسے کچھ دیر بعد یہ خیال آیا، اسے تب پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آپ کو کہہ کر گئے. تو وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد آئی اور کہا کہ اب میں نے صبر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب صبر کا کیا فائدہ، اب تو صبر تمہیں آ چکا ہے. یعنی انسان کتنی دیر رو سکتا ہے، پیٹ سکتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پاس کہنے کو، آنسو بہانے کو کچھ باقی نہیں رہ جاتا. فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو تازہ تازہ جب غم پہنچے، تکلیف آئے تو انسان تب اللہ کے سامنے اپنے صبر کا اظہار کرے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی غالباً حضرت زینب تھیں، حدیث میں ان کا نام نہیں آیا، کہ ان کا بیٹا تھا، وہ آخری وقت نزع کی حالت میں تھا. انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں. اب یہاں سے بڑی عبرت کی ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی ایک حکم تھا. آپ نے ان کی طرف کہہ دیا یہ کلمات جو کسی فوت ہونے والے کی تعزیت کا اظہار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ بھئی جو بھی چیز اللہ نے دی ہے وہ واپس اسی کے پاس جانی ہے، جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اس کا ہے، جو اللہ نے عطا کیا وہ بھی اس کا ہے. تو ہر چیز ہی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک مخصوص وقت کے لیے ہے. جب انسان یہ سمجھ کر رکھے کہ ہر چیز میرے ہمیشہ کی نہیں ہے، اللہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے، تو بندے میں ایک صبر آ جاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی سے کہیں کہ وہ صبر سے کام لے اور اس کے بدلے میں اللہ سے اجر کی امید رکھے. یہ جملے آپ نے کہے، مطلب بندہ حیران ہوتا ہے کہ آپ کا کسی کا نواسہ ہے، بیٹی کی اولاد ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جہاں بیٹھے وہیں سے کلمات کہہ رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو کس قدر صبر عطا فرمایا تھا، کس قدر وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے تھے. لیکن آپ کی بیٹی نے دوبارہ یہ بھیجا کہ میں آپ کو قسم دے کر کہتی ہوں کہ آپ آئیں. ظاہری بات ہے بیٹی تھی، وہ آپ کے والد تھے اور ان کی اولاد کا یہ آخری موقع تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا، آپ گئے. تو پھر اس موقع پر آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں گویا ان کی جان نکلی. تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، حضرت سعد تھے، حضرت معاذ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو آپ کی آنکھوں سے بھی کچھ آنسو بہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کس بات کی علامت ہے، مطلب تعجب کا اظہار کیا کہ آپ کس بات پر آپ کی آنکھوں سے آنسو آیا، آپ تو ہمیں صبر کا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنسو صبر کے منافی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک
رحمت کا اظہار ہے کہ اس کے ذریعے انسان کا غم خارج ہو جاتا ہے، گویا غم کا اظہار آنسوؤں سے ہو جائے، اس کی بجائے کہ انسان نازیبا کلمات کہے، جزا فسا کرے، دیگر کام کرے۔ دوسرے موقع پر آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم تھے، آپ کے بیٹوں میں سے یہ آخری تھے، سارے بچپن میں فوت ہو گئے، یہ بھی جب فوت ہو گئے تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، صبر کے کلمات ہی کہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا اظہار ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ بیٹا تیرے انا بھی فراقی کا لمحزونون، کہ تیرے ہم سے جدا ہونے سے ہمیں غم ہے، اور یہ فطری بات ہے، ہر انسان کو غم ہوتا ہے، اولاد ہو، والدین ہو، بہن بھائی ہوں، غم کا اظہار تو ہے ہی ہے۔ لیکن آپ نے کہا ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو بات اللہ رب العزت کو ناراض کر دے۔ ہم بات کلمہ وہی زبان سے کہیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، جس میں اللہ کی خلاف ورزی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے یہی کہا کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی، جیسے اللہ نے چاہا اللہ نے کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی عبرت کی باتیں ہیں۔ ہم سب کچھ سنتے ہیں لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں آ کر ایسی ساری جو جاہلیت کی باتیں، وہ تقریباً سارا کچھ ویسے ہی رائج ہے، ہمارے ہاں بھی وہ کلمات ویسے ہی کہے جاتے ہیں۔ اصل مزہ تب ہے کہ جب ہم سنت پر، اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کر کے اپنے گھرانوں کی بھی اصلاح کریں۔ اگر یہ فوراً کرنے والے کام نہیں ہوتے، ایک ہی دفعہ ہم نے چاہا اور ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے وقت چاہیے۔ لیکن ہم ان سنتوں کو زندہ کریں اپنے معاشرے میں۔ مثلا یہ کام کرنے والی، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، جس طرح جاہلیت میں بھی ہوتا، اب بھی ہوتا ہے، ہم اپنی اولادوں کو، گھر والوں کو نصیحتیں، وصیتیں کرتے ہیں، تو وہاں دین کی وصیت بھی کیا کریں۔ یہ ایسے صحابہ کرام ایسا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، انہوں نے اپنی وفات کا جب وقت قریب تھا تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ ہمارا جب ہم فوت ہو جائیں، ہمارے جنازے کے ساتھ کوئی آگ لے کر نہ آئے، کیونکہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح فرمایا کہ ہمارے جنازوں کے پیچھے عورتیں بین کرتے، ماتم کرتے نہ آئیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنت کے مطابق ہمیں جو طریقہ اسی کے مطابق دفن کر دیا جائے، ہماری قبروں پر کوئی مجاور بن کر نہ بیٹھے، جاہلیت کے جو رسوم ہیں وہ ہمارے ساتھ ادا نہ کیے جائیں۔ صحابہ کرام ایسا کرتے تھے۔ وہی بات ہے کہ ان کو ختم کرنے میں وقت لگتا ہے۔ خود صحابی ایک کی بیٹی تھی، ان کے بارے میں روایت ملتی کہ جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے خیمہ لگا لیا، ایک غم کا اظہار تھا کہ میں اتنے دن تک ان کی قبر پر رکوں گی۔ آخرکار صحابہ کرام نے سمجھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مجاورت کرنے سے، وہاں پر بیٹھ جانے سے، وہاں پر نمازیں ادا کرنے سے، ان کو قبلہ بنانے سے، ان چیزوں سے روکا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ لا تجعلوا قبری مسجدا، کہ میری قبر کو بعد میں سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ حالانکہ آپ نبی تھے، ایک عقیدت صحابہ میں بھی تھی، لیکن آپ نے اسی بنیاد پر کہا کہ عقیدت میں آ کر لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ ہی نہ بنا لیں۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ جاہلی رسوم ابھی تک رائج ہیں، جو قبریں ہوتی ہیں ان کو مزار بنا لیتے ہیں، پھر دربار بنا لیتے ہیں، اور پھر ساری دنیا جا کر ماتھے ٹیکتی ہے، سجدے کرتی ہے، منتیں مانتی ہے، نذر و نیاز پیش کرتی ہے۔ یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ کیا یہ سارے ان سب وہ نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، جو بھی ہیں، لیکن وہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مقام رکھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر کے بارے میں اس کو درست نہیں سمجھا کہ میری قبر کو کوئی سجدہ گاہ بنا لے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر باہر کہیں ہوتی، آپ کی قبر حضرت عائشہ کے حجرے میں رکھنے کے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ وہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو بھی بعد میں سجدہ گاہ نہ بنا لیں، اس لیے اس کو الگ رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لوگ کرتے تھے فوت ہونے والوں کے مفاخر بیان کر کے وہاں طرح طرح کے مزارات اور فلاں کچھ بنانا، آپ نے پہلے صحابہ کو فرما دیا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ میرے معاملے میں، میرے مقام میں ایسے مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھا، کہ ان کو رب کا مقام دے دیا، کہ تثلیث کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت مریم علیہ السلام بھی، اور خود اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، تینوں رب ہیں۔ فرمایا کہ میرے معاملے میں ایسا نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح انہوں نے ان کی صلیبیں اور کئی کچھ بنا کر پوجنا شروع کر دیا، تم نے میرے بعد ایسا نہیں کرنا۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ انسان خالص دین پر زندہ رہے، اس میں ایسے جو رسومات شریعت کے خلاف اس میں سے کچھ بھی نہ آنے پائے، وہ اپنی باقاعدہ زندگی اسی طرح گزارے جس طرح گزارنے کا حق ہے۔ پہلے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ ایک سال تک عورت اپنے خاوند کے فوت ہونے کے بعد اس پر لازم کر دیا جاتا کہ وہ سوگ کا اظہار 1 سال تک کرے، اور 1 سال تک اس پر شدید قسم کی پابندیاں ہوتی تھیں۔ صحیح بخاری میں دیگر کتابوں میں روایات ہیں کہ عورت کو جب اس کا خاوند فوت ہوتا تو وہ ایک کوٹھری نما تنگ کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا، اس کو غسل کی طہارت کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ کپڑے کوئی نئے نہیں پہن سکتی، جس کپڑے میں ہوتی اسی میں رہتی، حتیٰ کہ 1 سال کے عرصے میں وہ انتہائی نجاست اور گندگی میں لت پت ہو جاتی، اس کو کسی بھی طرح کسی سے ملنے کی باہر جانے کی اجازت نہ ہوتی، حتیٰ کہ جب وہ 1 سال گزر جاتا تو ان کے ہاں رسم تھی آزادی کے لیے کہ وہاں سے گھر سے نکلے تو وہ کسی پرندے کو کسی جانور کو پکڑ کر اپنے جسم کے ساتھ اس کو مسل کر باہر آزاد کرتی، تو لوگ کہتے شاذ و نادری کوئی ایسا ہوتا کہ وہ پرندہ زندہ بچ پاتا، یعنی اس کے جسم پر اتنی آلودگی اور نجاست جمع ہو جاتی کہ پرندہ بھی جو اس سے لگتا وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اس قدر برے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غم کے اظہار کو درست نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے 3 دن سے زیادہ اس کا سوگ منانا درست نہیں ہے، سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ بھی 4 ماہ 10 دن تک رکھا ہے۔ 4 ماہ 10 دن تک اگر وہ مطلب وہ حاملہ عورت نہیں ہے، پریگننسی کی حالت میں نہیں ہے، اگر وہ اس طرح ہے تو جب اس کے بچے کی پیدائش ہو جائے گی وہ بھی سوگ سے آزاد ہے، چاہے چند دنوں بعد پیدا ہو جائے، چاہے جو بھی مہینہ 2 4 5 7 مہینے بعد، لیکن عام حالات میں اس کو 4 ماہ 10 دن تک اس کی عدت کہی گئی ہے، لیکن اس میں بھی بڑی آسانیاں شریعت نے رکھی ہیں۔ صرف یہ کہا کہ وہ زیب و زینت کا اظہار نہ کرے کہ اس کو معاشرہ بھی اچھا نہیں سمجھتا، لیکن باقی اس کا کام کاج کرنا، کہیں آنا جانا اس کی اجازت ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی حضرت اسماء تھیں، ان کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو زوجہ حضرت عائشہ ان کی بہن تھیں، وہ کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند ایک فوت ہو گئے تو اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں دوران عدت ہوں لیکن میرے گھر کے کام کرنے کو کوئی مرد نہیں ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، ہماری کھجوروں کی فصل ہے، اگر اس کی دیکھ بھال کوئی نہیں کرے گا وہ ضائع ہو جائیں گی، تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، رخصت دے دی، کیونکہ اسلام فطرت کے خلاف نہیں ہے، یہ نہیں کہ پابندی ایسی ہے کہ سارا کچھ تباہ ہو جائے آپ نے یہی بس کرنا ہے، رخصت بھی وہاں موجود ہے جہاں فطرت کا تقاضا ہے، انسانی طبیعت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح کوئی قریبی عزیز فوت ہو جاتا ہے، عورت وہاں جنازے میں تعزیت کے لیے جا سکتی ہے، ضرورت کے تحت کوئی کام ہے وہاں بھی جا سکتی ہے، اس کو صرف یہ روکا ہے کہ وہ زیب و زینت کا اظہار نہ کرے، باقی اس کا وضو کرنا، غسل کرنا، طہارت کرنا، نمازیں پڑھنا، دیگر میل جول اولاد کے ساتھ رہنا سب کچھ جائز ہے، یہ شریعت نے اس کو فطرت میں رکھا ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں ایک کام یہ ہوتا تھا کہ فوت ہونے والے کے بارے میں ان کی رسوم تھی کہ 6 قسم کی دعوتیں کرتے۔ علامہ نوفل طرابلسی نے اپنی کتاب نشوۃ الطرب میں یہ اس کی تفصیلات بیان کی، سناجت الطرب، کہ عربوں کے ہاں 6 قسم کی دعوتیں ہوتی، جب کوئی فوت ہوتا ہے ایک 3رے دن، ایک 9ویں دن، ایک اس کا 15ویں دن، ایک 40ویں دن، ایک 6 ماہ بعد اور ایک پورے سال بعد۔ جب سال گزر جاتا کہتے اب ہم نے اس کے جو کرنا تھا نا تعزیت کا اظہار یا گریہ کا اظہار، ماتم کا اظہار، یا اس کا جو حق ادا کرنا تھا اب ہم نے حق ادا کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی فضولیات کو ختم کر دیا، یعنی ہمارا دین اس قدر آسانی کا دین ہے کہ وہ پیدائش یا وفات یا کسی موقع پر کسی پر بوجھ نہیں بنانا چاہتے۔ یہ عربوں میں ایسا تھا تو وہ انسان تنگ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ ختم کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ تو گھر والوں پر پہلی ایک مصیبت آئی ہے، وہ پہلی ایک غم کی حالت میں ہے، تو آس پاس والے رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ وہ آس پاس والوں کو کہا اس کے بعد کسی قسم کی کوئی دعوت نہیں ہے جو شریعت میں داخل ہے، اگر جو کچھ ہمارا معاشرہ کر رہا ہے یہ ہندوانہ اور جاہلیت کے رسوم و رواج ہیں جو ہمارے اندر ہیں، شریعت ان کو قبول نہیں کرتی کیونکہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا یہ منصب بتلایا تھا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ فَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اس نبی کا منصب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے بوجھ کو ختم کرنے آئے ہیں، ان کا منصب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے گلے میں جو بوجھ اور پٹے ڈالے ہوئے تھے جاہلیت کے، وہ نبی علیہ السلام ان کو کھولنے آئے، ختم کرنے آئے ہیں۔ اگر وہی جاہل
جاہلیت آج باقی ہے تو یہ ہماری شریعت نہیں کہتی، یہ ہم خود جہالت کی طرف جا رہے ہیں کہ جس جہالت کو شریعت نے روکا ہم پھر اس کو اپنے گلے میں ڈال کے بیٹھے ہیں۔ اب باقاعدہ لوگ فوتگی پر بھی دعوتیں اور کارڈ ایسے چھپاتے ہیں معاذ اللہ کے جیسے کوئی شادی کی رسم ہے۔ مطلب یہ خود کے ہمارے ڈالے ہوئے بوجھ ہیں۔ ایک غریب سے غریب گھرانہ بھی اس سے نہیں بچ سکتا، وہ کہتا ہے کہ معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی۔ اس بوجھ کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے۔ شریعت جس بوجھ کو ختم کر رہی تھی، ہماری بھی ذمہ داری کہ اس بوجھ کو ختم کریں، آسان ان چیزوں کو بنائیں، جو خام خواہ کی سختیاں ان کو ختم کریں، جو بیوہ عورتوں کے بارے، غم اور سوگ کے اظہار کے بارے اور ماتم کے بارے، دیگر جو ساری چیزیں اس کو ختم کر دیں۔ ہمارے ہاں تو لباس تک مخصوص ہیں جو غم کے اظہار کے لیے، شریعت نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ ایک انسان نارمل زندگی گزارے گا جو اس کی زندگی ہے، فوت ہونے کے بعد بھی اس کی زندگی ویسے رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب ابراہیم فوت ہوئے تو اتفاق سے اس دن سورج گرہن ہوا۔ توہم پرستی جس طرح ہمارے معاشرے میں جاہلیت میں بھی بڑی تھی، کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ یہ ایک نبی کی اولاد تھی، نبی کے بیٹے تھے، تو ان کی وفات پر اللہ تعالیٰ نے سورج گرہن کر دیا، ایک بڑی نشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، سورج گرہن، چاند گرہن یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا کسی کی پیدائش یا وفات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی چیزیں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، سورج گرہن، چاند گرہن، آندھی آتی، بڑی توہمات ہیں، فلاں جگہ پر ایسا ہو گیا، فلاں نے ایسا کیا، وہ پیدا ہوا، وہ فوت ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر ایسی توہمات کو بھی ختم کر دیا۔ اسی طرح کی جو توہمات ہوتی تھیں وفات کے بارے میں، لوگ سمجھتے تھے کہ اگر 1 سال تک کسی کا ماتم نہیں کیا جاتا تو اس میت کی روح مضطرب رہتی ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ رات کو نا اس کے دماغ جب دفن کر دیتے ہیں، اس کے سر سے ایک الو نکلتا ہے، وہ تب تک بولتا رہتا ہے جب تک کہ ایک تو میت اگر قتل ہو جائے اس کا بدلہ نہ لیا جائے، اور دوسرا جب تک اس کے شایان شان بعد میں وہ ماتم وغیرہ کے اہتمام نہ کیا جائے۔ یہ جاہلیت میں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ ایسے ہی ہمارے ہاں اگر کوئی مقتول ہوتا ہے تو لوگ اس کا بدلہ لینے کے لیے طرح طرح کے کلمات بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اور بھڑکایا جائے۔ شریعت نے ان چیزوں کو ختم کیا۔ ہر قسم کی جو خرافات تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روک دیا کہ اسلام ایک ایسا سادہ اور آسانی کا دین ہے جو کسی بھی طور پر لوگوں کے لیے نہ بوجھ بنتا ہے، نہ لوگوں کو بوجھ میں دیکھنا ہی چاہتا ہے، نہ لوگوں کو سوگواری کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ کسی نے عربوں سے پوچھا کہ آپ کے جو اشعار ہوتے ہیں، جو شعر آپ کہتے ہیں، خوشی کے موقع پر اتنے زبردست شعر نہیں ہوتے جتنے شعر آپ کے غم میں ہیں، مرثیہ خوانی میں ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم اپنے جب ہمارا کوئی فوت ہوتا ہے تب جب ہم اشعار کہتے ہیں تو ہمارے دل دہک رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں سالوں تک اشعار کہتے ہیں۔ خود عربوں میں ایک مشہور عورت تھی خنسا، بڑی ایک مشہور شاعرہ تھی، جو عربوں کے ہاں 5-7 مشہور شعراء تھے جن کے معلقات انہوں نے لکھ کر بیت اللہ کے اندر لٹکائے تھے، ان میں سے ایک خنسا عورت بھی تھی، اور اس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ اس کے 2 بھائی معاویہ اور صخر یہ دونوں فوت ہو گئے، تو اس نے سالوں تک ان کے مرثیے کہتی رہی۔ تو یہ شریعت میں کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ فوت ہونے والے کے بارے میں انسان بالکل سالوں تک دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، گریہ زاری کرے، کپڑے پھاڑ کر ایسا سارا کچھ کرے، یہ بھی فضول رسومات ہیں، شریعت نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ بلکہ صرف اتنا کہا کہ جو فوت ہوتا ہے اس کے بارے میں نماز جنازہ وغیرہ ہے، اس کے لیے 3 روز تک غم کا اظہار ہے، تو انسان اپنی زندگی کی طرف واپس آئے۔ یہ شریعت کا اصل تقاضا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہیں ہم بھی وہ جاہلیت والے رسوم میں تو نہیں پڑے ہوئے، اگر وہاں ہمارے ہاں ایسا ہے تو کوشش کریں کہ جو سنتیں اللہ کے نبی کی بتائی، شریعت نے جیسے ان کو ختم کیا، ہم بھی ختم کریں اور اس آسانی کی طرف آئیں جو شریعت ہمارے اندر دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی جہالت اور فضول رسومات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔